الأول حبيبي هو الحسين بن علي حسين حبيب الأول حسين هو الحسين بن علي حبيب الأول هو الحسين بن علي حبيب الأول حبيبي هو الحسين بن علي حسين حبيب الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے خلق فرمایا، اور اس کا مقصد جو ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس کی آفرینش، اس کی خلقت اور اس کی پیدائش کو خداوند عالم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو اسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. اور یقیناً اگر انسان جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اگر اس کو پورا نہ کرے اور بجائے یہ کہ اطاعت اور عبادت کے انسان جو ہے اللہ و لعب میں دنیا کے دیگر کاموں میں مصروف رہے، تو یقیناً وہ اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا. ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے اور غور و فکر کرنے کی منزل ہے کہ ہمارا مقصد حیات سوائے اطاعت اور عبادت کے کچھ بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا عبادت سے مراد یہی ہے کہ ہم صبح و شام جو ہے صرف اور صرف جو ہے نماز پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں؟ تو کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مقصد اور معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے. اگر ہم احادیث اور روایات کو جمع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مقصد صرف اور صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مقصد صرف تسبیح و تحلیل نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وہ کام، ہر وہ فعل کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی اور خداوند عالم کی حکم کے تحت انجام دیا جائے، اس کی مرضی کے تحت انجام دیا جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے. لہذا اگر انسان عبادت کے وقت عبادت اور اگر دیگر امور کی انجام دہی کی جس سے خداوند عالم خوش ہیں، کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے مطابق ہے، اگر انسان انجام دیتا ہے تو وہ بھی عبادت کہلاتا ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ روزے سے ہو، ضروری نہیں کہ وہ تسبیح اور تحلیل کر رہا ہو، نہیں. اگر انسان اپنے امور زندگی کو، اگر اپنے امور حیات کو بھی انجام دے رہا ہے، لیکن اگر حلال ہے، جائز ہے، خوشنودی خدا کے تحت ہے، خداوند عالم کی مرضی کے مطابق ہے، تب بھی اس کے یہ امور حیات بھی عبادت ہی میں شمار ہوتے ہیں. اگر مثلا ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو آذوقہ فراہم کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یا دیگر جو ہے زندگی میں کوئی ملازمت کر رہا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر سکے، اپنے اہل و عیال کے لیے غذا کو فراہم کر سکے، تب بھی اس کا یہ فعل عبادت ہی میں شمار ہوگا، بشرط یہ کہ مرضی معبود کے تحت ہو، خوشنودی معبود کے تحت ہو. اسی لیے روایات نے کیا کہا؟ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ اگر انسان اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، تو گویا یہ انسان کیسے ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے. یعنی اگر انسان خداوند عالم کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کے تحت اگر محنت اور مزدوری کر رہا ہے، یا پھر ملازمت کر رہا ہے، یا پھر تجارت کر رہا ہے کہ جو حلال تجارت ہے، تو تب بھی یہ اس کا کام عبادت ہوگا، گویا انسان اپنا مقصد حیات پورا کر رہا. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے مقصد حیات کی جو عبادت ہے، ہم صبح و شام صرف عبادت میں، نماز روزے میں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، ایسا نہیں ہے. نہیں، بلکہ انسان کا ہر قدم،
ہر فعل خداوند عالم کی اگر مرضی کے تحت اترا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کام کرنا بھی عبادت ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر بازار میں ہے تب بھی عبادت ہے، اگر مسجد میں ہے تب بھی عبادت ہے، اگر گھر میں ہے تب بھی عبادت ہے، اگر باہر ہے تب بھی عبادت ہے۔ بس انسان کو جو مد نظر رکھنا ہے، انسان کو جو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا کام خداوند عالم کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے تحت ہو۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا، اور جب اس مقصد کو واضح کیا کہ ہم نے اس کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، تب انسان کے لیے ضروری اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مرحلے میں مرضی پروردگار کو مد نظر رکھے۔ اسی لیے ہم بہت سے افعال انجام دیتے ہیں، بہت سے امور اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، بہت سے کام ایسے انجام دیتے ہیں کہ جو دراصل عبادت کی شکل کے نہیں ہوتے، کہ مثلا جیسے کہ خود ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی کہ القاد علی کہ جو آدمی محنت و مشقت کر رہا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، بظاہر نہ تو اس میں وضو ہے، نہ تو اس میں تیمم ہے، نہ تو اس میں غسل ہے، لیکن تب بھی عبادت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرضی معبود شامل ہے، خوشنودی معبود شامل ہے، خداوند عالم کی جو ہے پسندیدگی ہمارے ساتھ ہے، اس کی محبوبیت اس فعل میں ہے، لہذا یہ فعل عبادت ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد حیات کو پورا کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے انسان کو خداوند عالم نے عبادت اور اطاعت کی طرف ابھارا، ایک اور ذات ہے کہ جو انسان کو کوشش یہ کرتی ہے، انسان کے ساتھ ہمیشہ اس بات پر آمادہ رہتی ہے کہ اسے اطاعت سے دور کر دے، اسے عبادت سے دور کر دے، اسے مقصد حیات اور مقصد خلقت سے دور کر دے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اس ذات کا نام ہے شیطان۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت شیطان خداوند عالم کی بارگاہ سے دور ہوا، مردود بارگاہ ہوا، اس وقت خداوند عالم نے واضح طور پر بندگان خدا کو یہ اعلان کیا، یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارے لیے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا شیطان واضح دشمن ہے، لہذا اپنے دشمن سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں اطاعت سے روکے گا۔ اور یہی نہیں، خود ایک جگہ فرما انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان میں بغض و عداوت کو، تمہارے درمیان میں دوریوں کو، تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے، فتنہ و فساد کو ڈالتا ہے، تاکہ انسان اطاعت خداوندی سے، عبادت خداوندی سے، خداوند عالم کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ جب ہم اطاعت کے مرحلے میں ہیں، عبادت کے مرحلے میں ہیں، تو ہمیں اس سب سے بڑے دشمن سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہمیں خدا سے قریب جانا ہے، شیطان سے دور جانا ہے، خداوند عالم کی اطاعت سے قریب جانا ہے، خداوند عالم کی معصیت سے دور جانا ہے، اس لیے کہ خدا نے جب ہمیں دعوت دی ہے تو یقیناً شیطان ہمیں اس کے راستے پر چلنے سے ضرور روکتا ہے۔ اور کیسے روکتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے مختلف حیلے ہیں، اس کے مختلف بہانے ہیں جس سے شیطان ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن نے بیان کیا، احادیث نے بیان کیا کہ وہ ہمیں خدا کی بارگاہ سے اس طرح سے دور کرتا ہے کہ یہی نہیں کہ ہمیں عبادت سے دور کر دے گا، نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوں لیکن ہماری اس عبادت میں تکبر اور ریا لے کر آ جائے گا۔ ممکن ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوں لیکن اس عبادت میں انسان جو ہے مثلا تواضع جہاں انکسار ہونا چاہیے، یا خلوص نیت ہونا چاہیے، یا قصد قربت ہونا چاہیے، انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اب جب یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے انسان عبادت کرے گا تو اب یہ عبادت نہیں رہے گی۔ ممکن ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، ممکن ہے کہ انسان حج کر رہا ہو، لیکن یہی شیطان، جیسا کہ قرآن نے خود کہا کہ یہ آپ کے اعمال کو اس طرح سے سجاتا ہے، سنوارتا ہے کہ آپ کے اندر خود پسندی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے اچھی عبادت کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح سے شیطان اسی انسان کی عبادت اور اطاعت کو معصیت میں بدل دیتا ہے۔ لہذا جب ہم اطاعت کے مرحلے میں ہوں، جب ہم عبادت کے مرحلے میں ہوں، تو ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں اس دشمن سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں برباد ہو جائے، ہماری اطاعتیں پامال ہو جائے۔ لہذا جب ہم اطاعت کے مرحلے میں ہیں، جب ہم عبادت کے مرحلے میں ہیں، تو ہمیں اس راستے پر نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اس راستے سے بچیں، بلکہ اگر ہمیں جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا نام ہے راہ امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں اور دوستوں، ایام غم ہیں، ایام محرم ہیں، ایام عزا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے نجات کی کشتی بنایا، اس لیے کہ ایک ایسی کشتی کہ جس پر انسان اگر سوار ہو جائے تو پھر کہیں بھٹک نہیں سکتا، ایک ایسا راستہ کہ جس پر اگر انسان چلنے لگے، طریق الحسین دراصل طریق الاحرار ہے، یعنی امام حسین کا راستہ آزاد پسندگان کا راستہ ہے، حریت پسندوں کا راستہ ہے، اور ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا انسان کبھی شیطان کی خطوات کی طرف، جیسے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، تو پھر انسان اس طرف نہیں جا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلیں، شرط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوں، اس لیے کہ جب ہم اس کشتی میں سوار ہوں گے تبھی ہمیں نجات ملے گی۔ اگر ہم اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے لیے گمراہی ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ضلالت ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین کی کشتی پر، وہ کشتی کہ جو کشتی نجات ہے، وہ کشتی کہ جو کشتی ہدایت ہے، وہ کشتی کہ جو ہمیں جنت تک لے جائے گی، ایسی کشتی کہ جو ہمیں خدا سے قریب لے جائے گی۔ اور شاید ہم آپ یہ نہ سوچ پائے امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی اسی لیے تھی تاکہ امت کو نجات دے سکے، تاکہ امت کو ہدایت دے سکے، تاکہ امت کو جو ہے اس راستے پر کہ جو شیطان کا راستہ ہے اس سے جو ہے دور کر سکے۔ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تمام قربانیاں پیش کی، کوئی ایسی قربانی نہیں تھی جو امام حسین علیہ السلام نے نہ پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز اقربا گھر والوں کے سب کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ششماہ جناب علی اصغر کی بھی قربانی پیش کی۔ عزیزو عزاداران امام حسین جناب علی اصغر کہ جن کے لیے کربلا میں سب سے بڑی قربانی اس لیے بھی تصور کی جاتی ہے کہ ششماہ علی اصغر کہ جن کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، امام عالی مقام جب میدان میں لے کر آئے تھے اور جب فوج عادہ سے پانی کا سوال کیا تھا، اے لشکر عادہ میرا بچہ پیاسا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے زمین کربلا پر لٹا دیتا ہوں۔ امام عالی مقام نے جناب علی اصغر کو زمین کربلا پر لٹایا۔ اب جب زمین کربلا پر لٹایا، جناب علی اصغر نے جب اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا تو ذرا تصور کرے، فوج عادہ رو رہی تھی، منہ پھیر پھیر کر ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھتا ہے، آواز دیتا این حرملہ اخت کلام الحسین، اب حرملہ کا تیر چلا، جناب علی اصغر کے گلے پر آ کر لگا، ششمہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام حسین نے اصغر کا خون لیا، اب زمین نہ آسمان نے اس خون کو قبول کیا، حسین نے اپنے چہرے پر اس خون کو ملا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو آسمان کی طرف پیغمبر اکرم کے اس نواسے نے جناب علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو آسمان کی جانب ایک مرتبہ جب بلند کیا اور آواز دی، پروردگار ان کان ھذا رضاک فخذ ما ترضی، پروردگار اگر یہی تیری مرضی تھی، حسین اصغر کی بھی قربانی کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ! حسین نے اصغر کی بھی قربانی دی، ماں کے پاس لے آئے، ماں نے گریہ کیا، بہن نے دیکھا، بہن نے گریہ کیا، جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں اب تک پیاسی ہوں۔ حسین نے جب بابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا کہ علی اصغر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ! بس ایک ہی سوال تھا، بابا کہ اتنے چھوٹے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ حسین خاموش تھے، کیا جواب دے؟ یقیناً حسین کہاں ہوگا بیٹی سکینہ، یقیناً تمہارا بھائی بھی شہداء کی صف میں موجود تھا۔ علی اصغر کی شہادت سب سے بڑی شہادت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيبي الأولي، حسين هو الحسين بن علي، حبيبي الأولي هو الحسين بن علي، حبيبي الأولي حبيبي هو الحسين بن علي، حسين حبيبي الأولي حسين هو الحسين بن علي، حبيبي الأولي.